سلام فرماتے وہ خرق ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، جہنم کا کتا بنا دیا جائے گا۔ اہل بیت ہماری جان ہے، ہماری جان ہے، اور آپ اللہ کے واسطے یہ غلیظ آنکھوں میں ایسا رکھے گا مولانا شیعہ ہے کیا، مولانا اہل بیت کے بکے ہوئے کیا، یہ چھندی باتیں مت کرو۔ میں میرے ابا کے گھر کا، میرے دادا کے گھر کا، میرے مرشد کے گھر کا کچھ بھی نہیں بتا رہا ہوں آپ کو، آمینہ کے لال نے جو بتایا وہ بتا رہا ہوں آپ کو، حضور کی بات سنا رہا ہوں، ایک لفظ ادھر کا ادھر نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی مع الحق، علی ہمیشہ ہمیشہ حق کے ساتھ ہوگا، والحق مع العلی، اور حق ہمیشہ علی کے ساتھ ہوگا۔ علی کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ حضور کہہ رہے علی حق پر ہوگا، حق علی کے ساتھ ہوگا، اور خدا کہہ رہا ہے اہل بیت علی، فاطمہ، حسن، حسین وہ ہیں جن کو ان کے رب نے ہر ناپاکی، ہر میل، ہر کچیل سے پاک کر کے دنیا میں پیدا کیا۔ ناپاکی کبھی ان کے قریب نہیں آ سکتی، کبھی ان کے قریب نہیں آ سکتی، میل و کچیل کبھی ان کو نہیں رکھ سکتا۔ ان کے رب نے ان کو ہر عیب سے پاک کر کے پیدا کیا۔ ایک بار رسول اللہ سے مسئلہ پوچھا گیا، سنو یہ میں کوئی مولوی کی بات نہیں سنا رہا ہوں، رسول اللہ کی بات سنا رہا ہوں۔ رسول اللہ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، کیا کوئی شخص مسجد میں ناپاکی کی حالت میں آ سکتا ہے؟ طہارت ٹوٹ گئی، ناپاک ہو گیا، ناپاکی کی حالت میں مسجد میں آ سکتا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا ناپاکی کی حالت میں مسجد میں قدم رکھنا، مسجد میں قدم رکھنا 40 سال گناہ کرنے کے برابر کا گناہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے حکم شریعت کیا ہے؟ مسجد کے امام اور مؤذن صاحب کو جب حجرہ دیا جائے تو مسجد کے اندرونی حصے میں دینے کی شرعی طور پہ اجازت نہیں ہے۔ اب ایسے ایسے لوگ مسجدہ بنا رہے ہیں جن کو نہ شریعت معلوم نہ دین معلوم، جہاں جگہ ملی ٹھوک دے رہا، لا رہا، رکھ دے رہا۔ رات میں امام صاحب کو ناپاکی ہو گئی تو کیا کرنا رہے؟ دیوار توڑ کے باہر نکلنا، پوری مسجد کھل کر لیتے جانا۔ تو کمرہ بنا رہا اندر، گنہگار بنا رہا امام صاحب کو۔ ناپاکی کی حالت میں ایک قدم مسجد میں رکھنا، ایک قدم 40 سال گناہ کرنے کے برابر کا گناہ ہے۔ 40 سال کے گناہ ایک طرف، ایک قدم مسجد میں ناپاک رکھنا ایک طرف۔ ایک مولانا کیا کر رہا پرسوں، میں نہیں یہ کام کر رہا، میں بولا تو کو کون دیے رے سند ہولے تیرے کو، کیا کر رہا معلوم؟ وہ جنازے کے ساتھ لوگ آتے، دیکھو جنازے کے ساتھ، تو مولانا صاحب کیا کرے، دیکھے جنازے کے ساتھ 150 آدمی تھے، 100 مسجد میں آ گئے، 50 باہر کھڑے ہوئے۔ یہاں بھی ہوتا نہیں سر رام نگر میں، ہاں ہر جگہ رہتے پٹھے، وہ 100 آ گئے مسجد میں، 50 نہیں آئے۔ مولانا کیا کر رہا، لکڑی لے لے کے نکلا امام صاحب، جب تک انہیں مسجد میں نہیں آیا نماز نہیں پڑھا تو بول رہا میں مسجد میں گھسا، نماز کا ٹائم ہوگا، جماعت نہیں کھڑی ہوئی ہے، کہ ہلڑ مچری۔ مجھے کیا ہوا صدر صاحب؟ نہیں وہ امام صاحب بول رہے ہیں نماز پوری آنا پڑھائے تو پڑھاتے ہو رہے آ رہے نہیں، بولے بھی تو لکڑی لے کے ٹھہرے بھی تو نہیں آ رہے۔ کون بول رہے ہو؟ امام نے بولا امام صاحب بہت بھولے آدمی، آپ جاؤ نماز پڑھاؤ۔ وہ کہیں کر رہے دیوانے کام، چلو نماز پڑھاؤ۔ انہوں نے پوچھا کہیں کو ایسا کیا ہوا؟ نماز پڑھنا میں نے بھی آیا نا۔ ارے میں بولا حول پاشا، نماز اس کو پڑھانا جس کو طہارت ہے، انہیں بغیر طہارت کا ہے بول کے باہر کھڑے ہوا ہے، تو اس کو اندر پکڑ کے لائیں گا تو انہیں تو آ جائیں گا، عذاب تیکو ہو جائیں گا۔ انہیں ناپاک ہے اس لیے نہیں آ رہا مسجد میں، انہیں حولے کو میت میں آئی تو بھی طہارت یاد نہیں آئی۔ مرے سو دن انہیں نہانے والا نہیں ہے، اس دن غسال نہلا کے بھیجنے والا ہے اس کو، اتنا خطرناک ہے۔ تو بولا امام صاحب بہت بھولے ہیں تم، اللہ تمہاں کو عقل دے۔ اس کو کہیں کو بلا رہے پیچھے پڑے ہونے، بغیر طہارت کے آ گیا مسجد میں تو تمہاں کو عذاب، جاؤ اپنا کام کرو، چھوڑو اس کو دلندر کو۔ مسئلے کو سمجھو دوستو، ناپاکی۔ اب حضور سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں، بھائی مسئلہ پوچھو حضور سے، ناپاکی کی حالت میں مسجد میں آ سکتے کیا؟ شرعی حکم کیا ہے؟ رسول اللہ فرمائے ناپاکی کی حالت میں مسجد میں آنا، ایک قدم رکھنا 40 سال گناہ کرنے کے برابر کا گناہ ہے۔
بات ختم ہو گئی، مسئلہ ختم ہوگا. مگر میرے نبی کو اپنی اہل بیت سے اتنی محبت تھی، اتنی محبت تھی، اتنی محبت تھی، اتنی محبت تھی. میرے نبی مسئلہ یہاں تک بیان کر دیے، پھر خیال آیا کہ یہی حکم میرے علی اور فاطمہ پہ نہ لگا دے میری امت. اس لیے کہا سنو، یہ حکم سب کے لیے ہے سوائے علی اور فاطمہ اور اس کے بچوں کے. سوائے علی، فاطمہ اور ان کے بچوں کے. پوچھا گیا یا رسول اللہ، علی فاطمہ پہ یہ حکم کیوں نہیں لگتا، یہ شریعت ان پہ لاگو کیوں نہیں ہوتی؟ تو مصطفیٰ نے کہا ان پہ یہ قانون کیسے لاگو ہوگا جس کے رب نے جس کو ہر ناپاکی سے پاک کر کے پیدا کیا. اللہ